قرض لے کے قربانی کرنے کی چند صورتیں بنتی ہیں. قربانی کیوں کر رہے ہیں قرض لے کر؟ اب لے کر کرنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. ابھی فی الوقت پیسے نہیں ہیں لیکن بعد میں آ جائیں گے, ان کے اوپر واجب نہیں ہے. اب یہ لے کے کر لیتے ہیں قربانی, بعد میں پیسے آئیں گے تو وہ دے دیں گے. اب اگر ان کو امید ہے کہ واپس کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک بڑی یہاں پر قباحت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں, لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ یہ قربانی ہر سال کرتا ہے. صحیح. اب یہ نیت کرتا ہے کہ اس سال نہیں کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے, تان و تشنی کریں گے, ہاتھ تنگ ہے, بہت زیادہ قربانی واجب بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ کرتا یہی ہے کہ وہ قرضہ لے گا اور قرضہ لے کر پھر وہ قربانی کرے گا. تو اب یہاں پر بعض صورتیں جو مذموم بن جاتی ہیں, ناپسندیدہ بن جاتی ہیں کہ مقصد یہ لوگوں کو دکھانا بن جاتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ دیکھیں جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے, مثال کے طور پر, تو اب ایک عادت ہوتی ہے کہ اچھا جانور, بڑا جانور لے کے آئیں گے یا بکرا لیں گے. ایک بندے کے اوپر ایک واجب ہے تو وہ بکرا لے کر آتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ واقعی اس کی استطاعت اتنی ہے کہ وہ پورا جانور کر سکتا ہے, لیکن بعض اوقات بندے کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے, قربانی لازم ہو رہی ہے اس کے اوپر, یعنی ایک ہی بندے کے اوپر لازم ہو رہی ہے. اب اس کے لیے آسانی ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر حصوں والی قربانی ہوتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, تو وہ اس میں آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے. لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری قربانی اس دفعہ میں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی. تو اس لیے پھر وہ قرض لیتے ہیں اور اس وجہ سے بعض اوقات آزمائش کے اندر آتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے, جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق قربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہی بچے نے پوچھا تھا کہ میں نے کچھ مینٹیننس لون لیا ہوا ہے, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو کیا مجھ پر قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں, اگر کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے تو آپ اس کے گویا کے مال کے مالک ہو گئے. اب اس کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا کہ اگر فوری طور پر ادائیگی کرنی ہے, یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی. دوست نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور کہا کہ لو تم اپنا کام کر لو, میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں, جب میں مانگوں گا تم دے دینا. اب یہ کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتا ہے. یہ تو اگر 1 لاکھ آپ کے پاس ہے, قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جب چاہے اس کو مانگ سکتا ہے. تو گویا کہ آپ کا یہ 1 لاکھ قرض میں مستغرق ہے تو قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا, اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ, تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں. اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے, پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور ڈالیں گے, وہ آپ پہ واجب ہوگی. قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ قربانی کس پر واجب ہے؟ کیا قربانی قرض لے کر کی جا سکتی ہے؟ عادل حسین کشمیر سے. ہاں, قربانی قرض لے کے بھی کی جا سکتی ہے, بشرطے کہ قرض اتارنے کی پوری صلاحیت اور طاقت آپ میں موجود ہو. یہ نہیں کہ قرض لے لیا تو جس کا لیا وہ, جس سے لیا وہ پورے مہینے آپ کو, وہ بیچارہ ساری سال ہی آپ کو صلواتیں سناتا رہے کہ پی گیا قرض لے کے. تو قرض ادا کرنے کی اگر پوری قدرت ہے تو قرضہ لے کے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. قربانی واجب کس پر ہے؟ وہی 5 چیزوں کا نصاب ہے: سونا, چاندی, مال تجارت, یعنی مال تجارت کہتے ہیں جو مال بیچنے کے لیے خریدا ہو, اور کرنسی, اور ضرورت سے زیادہ سامان. یہ 5 چیزیں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہیں, یا 5 یا 4 چیزیں ہیں, یا 3 یا 2 یا 1 چیز بھی ہوگی, تو اس پر قربانی واجب ہے. بقرعید کے 3 دنوں میں اگر اتنی چیزیں رہتی ہیں تو لم سم 40-50 ہزار کی مالیت کا اگر کسی کے پاس یہ سونا, چاندی یا تجارتی مال یا ضرورت سے زائد سامان اگر موجود ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے. استعمال کی چیزوں پہ قربانی نہیں ہوتی. آپ گھر میں کروڑوں روپے کا بھی گھر ہے لیکن اگر رہ رہے ہیں یا کرائے پر دیا ہوا ہے تو قربانی واجب نہیں ہے آپ پر. گاڑیاں 10 رکھی ہوئی ہیں لیکن سب استعمال میں آ رہی ہیں تو قربانیاں واجب نہیں ہیں. لیکن ایک بھی گاڑی ہے جو پورے سال کھڑی رہتی ہے, استعمال میں نہیں آتی, تو پھر قربانی واجب ہے آپ پر. تو 40-50 ہزار لم سم مالیت کا کے رقم کا جو شخص مالک ہوگا, اچھا قرضہ بھی مائنس کیا جائے گا اس میں سے, قرضہ مائنس کر کے اتنی رقم, تو اتنی رقم اگر آپ کے پاس ہے یا اتنی رقم کا سونا چاندی وغیرہ ہے آپ کے پاس, تو پھر اس میں سے آپ پہلے گیس بجلی کا بل اور ضروری راشن کا خرچہ نکالیں گے. نکالنے کے بعد اگر اتنا بچتا ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے. کوئی شخص قرضدار ہے, مقروض ہے, کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ قرضدار ہیں اور آپ کو لگتا ہے لیکن میری استطاعت اس مہینے ہے کہ قرض چکانے کے ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہو, تو بالکل کیجیے. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو کرنے کی. اور آج کل کے دور میں قرض تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر کوئی بھی نہیں بچتا. ہے کوئی ایسا بزنس مین جس پر قرض نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. میرا کچھ پیسہ دیا ہوا ہے, میرے پہ کچھ پیسہ قرض ہے, سسٹم ایسی ہے. تو کبھی کبھار تو لاکھوں روپے ہونا بھی میں قرض نہیں مانتا ہوں. سمجھ لو میرا ایک بزنس ہے اور مجھ پہ لاکھ روپے ہے, جو میں بھی بزنس کرتا ہوں. لاکھ کیا, کبھی کبھار تو 10 لاکھ روپے مجھ پہ قرض رہتا ہے. وہی سے اعتبار سے کہ آج زمین لی 20 لاکھ کی تھی, ادھار لے لی, تو قرضدار تو ہوا نا 20 لاکھ کا.
ٹھیک, 3 مہینے کی سائٹ پہ لیا ہوں تو کیا میں قرضدار مانا جاؤں گا شریعتاً؟ سمجھ رہے ہیں بات کو. آج کی قرض کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ جس کے تلے انسان دبا ہو, جس کو ادا کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہا اور پسینہ بہا رہا تو بھی نہیں ہو سک رہا, سمجھا؟ تو اگر کسی پر ایسا قرض ہو جس کی کوئی مدت نہ ہو, کبھی بھی دیا جا سکتا ہو, روٹین قرض جو کہ آج کل لیا اور دیا جاتا ہے, تو اگر آپ کی استطاعت ہے اس قرض کے چکانے کے ساتھ تو آپ قربانی کیجیے. آپ پر ایسا قرض ہے کہ قربانی کرنے سے اس قرض کا بوجھ بڑھ جائے گا کہ اس مہینے میرا قرض 3,000 روپے دینا ہے, قربانی کروں گا تو 10,000 چل جائیں گے, تو 2,500 کہاں سے لاؤں, اگلے مہینے بھی انکم کا کوئی سورس نہیں, تو تب تو یہ قرض بڑا ہے آپ کے لیے, تو آپ مت کیجیے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن عام طور سے قرضدار تو سب کچھ ہے, کروڑ پتی آدمی ہے, 1 کروڑ کا سامان دیا, 1 کروڑ پہ ادھار ہے, قرضدار تو وہ بھی, لیکن یہ قرضدار نہیں مانا جاتا ہے. تو قرض کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ جس کے تلے آپ دبے ہیں, مجبور ہیں, اور وہ دینے سے آپ کے ذریعے زندگی کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی, تو پھر وہ قرض پہلے دے دیجیے. لیکن ایسا نہیں ہے سمپل لاکھوں کا قرض ہے لیکن یہ سب چلتے رہتا ہے, قرض آ رہا جا رہا, تو پھر آپ قربانی کیجیے. تو ڈیپینڈ آپ کے قرض کی نوعیت کیا, اس کے اوپر بہرحال اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن قرضدار ہونے سے قربانی چھوڑنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوگی, کہ تو کوئی بھی آدمی قرضدار نے بولا آپ قربانی نہیں کرنا. اب لاکھوں قرض ہے لیکن لاکھوں دیا بھی تو مارکیٹ میں جو آنا ہے, اور آدمی چھوڑ دے رہا, نہیں بولے میرے پہ قرض ہے. اور بہت سے لوگ زکات بھی نہیں دیتے, چکر ہے معلوم آپ کو, یہ کہتے ہیں میرے پہ قرض ہے. کتنا قرض ہے؟ 50,000 روپے. ارے 50,000 کیا قرض ہے تم پر؟ لاکھوں کی تو گاڑی میں گھومتے ہو تم. 50,000 ایسے آدمی کے لیے یہ قرض نہیں ہوتا, یہ تو عام آج کل کے مارکیٹ کا چلن ہے پیسے کا لین دین, لاکھوں روپیہ آنا اور جانا, جبکہ وہ قرض تو ہوتا ہے, دیکھا جائے تو بولنے میں تو قرض ہے, لیکن یہ وہ قرض نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے زکات چھوڑ دے, اس کی وجہ سے اپنے صدقات چھوڑ دے, اس کی وجہ سے قربانیاں چھوڑ دے. قربانی کیوں نہ دے جی, کروڑ پتی لوگ بھی مقروض ہیں. یہ بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالکوں سے آپ پوچھیں, انہوں نے کروڑوں میں قرضے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ ایکویٹی تو ان کی 40% ہے, 60% تو ڈیٹ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے. وہ تو سب سے پہلے تو ان کی قربانی ساقط ہو جائے گی جو امریکن بیل چپ فٹ شدہ جو ہے منگوا کے یہاں پہ قربان کر رہے ہیں. اگر آپ ان کو دیکھیں مقروض وہ بھی ہیں. یہ قرضہ جو ہے یہ عارضی قرضہ ہے. یہ اس قرضے کو وہ قرضہ نہیں کہا جاتا کہ جس کی بنیاد پہ قرضہ یہ ہے کہ ایک بندہ قرضے کے تلے اس طرح دب گیا کہ اس کی 2 وقت کی روٹی محال ہو گئی ہے اور وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر رہا ہے, اس کو مقروض کہا جاتا ہے. کروڑ پتی لوگوں کو مقروض نہیں کہا جاتا. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے بڑے بڑے فیکٹری آنرز جو ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے. قرضہ اٹھا کے آپ کریں, یہ کمیٹی آپ نے قرضہ ہی تو ڈالی ہوتی ہے, کمیٹی ڈال لیں. پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر لوگوں کو ترغیب دلائی جائے کہ قربانی نہ مس کریں. سر یہ بہت بڑی نعمت ہے. آپ قیامت والے دن اور کچھ نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفارش کے لیے عرض کر سکتے ہیں. ان کی سنت کو زندہ رکھا, ان کی سنت آپ نے زندہ, سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا. کوئی ایک نیکی اپنے ساتھ رکھیں اور اچھی چیز قربان کریں, ریاکاری کے لیے نہیں. جس طرح وہ یہ بھی دیکھیں آپ, یہ ٹی وی چینلز پہ شروع ہو جائے گا. وہ کراچی میں ایک بندہ ہے, وہ جناب بچپن میں ایک بیل اوپر 3ری منزل پہ 4تھی منزل پہ چڑھا لیتا ہے, پھر وہ کرین آتی ہے اس کو اتارنے کے لیے. اس طریقے سے ایک بندہ ہے وہ جناب امریکن بیل منگواتا ہے, اس میں چپیں فٹ ہوئی ہوتی ہیں. اگر یہ وہ اللہ کے لیے اچھا جانور دینا بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کی نمائش نہیں ہونی چاہیے. ریاکاری ہوئی تو اعمال برباد ہونے کا خدشہ ہے. مسند احمد میں حدیث ہے, جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا, حالانکہ پڑھی نماز ہے. دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا, یہ صدقہ ہی ہے نا اللہ کی راہ میں قربانی کرنا, تو اس نے شرک کیا. اور جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو, ایک قاری کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو پوچھے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان دے دی, اور کیا کرتا, اس سے بڑی کیا بات تھی؟ اللہ کہے گا اس لیے دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لہٰذا دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے, اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. سخی کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنا کچھ خیرات کیا, میں تو مسجد کی ٹوٹیوں کے اوپر نیم پلیٹ بھی لگوائی کہ فلاں سیٹ صاحب نے یہ وضو خانہ اور ٹائلٹ بنوایا ہے. تو اللہ تعالیٰ مائے گا یہ تو اس لیے کہا کہ لوگ اس تیری تعریف کریں, کر لی گئی, جا دوزخ میں, تم میرے پاس کوئی اجر نہیں. اور اس طریقے سے قرآن کے قاری کو کہا جائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں, تو بہت بڑا لامہ ہے. تو تجھے دنیا میں لوگوں نے تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا, آپ کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1,000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12,000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. کرنی چاہیے. ایون قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں, کریں. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو